تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور فرما روا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کرناٹک زون کی جانب سے آن لائن ورچوئل ایس آئی او اسکول ہمارے نئے افراد کے لیے جو ملت کا مستقبل ہیں ان کے لیے آرگنائز کرنے کا ہم نے طے کیا، اور آپ اس میں آج شریک ہوئے ہیں۔ ہم اس موقع پر میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کرناٹک زون کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ آن لائن ایس آئی او اسکول اگلے 7 دن کے لیے ہمارا رہے گا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کی جو بنیادی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جو آپ کی اور میری زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں، اس پر ہم الگ الگ مقرر حضرات سے سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اور میں اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی انسان کو ہم نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو تعلیمات ہیں، اس کو زمین پر نافذ کرنا، زمین پر جو بسنے والی مخلوق ہے اس کے سامنے اس کو پیش کرنا، اس کی رہنمائی کی طرف ان کو بلانا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو دیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آنے والے 7 دنوں میں، جیسے میں نے کہا کہ ہم جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن سے اپروچ، قرآن سے رہنمائی کس طرح سے حاصل کی جائے، اور پھر بحیثیت امت مسلمہ کے ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے شریعت اور فقہ کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کیسا اس کو سمجھتے ہیں، کیسا اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے پیش ہوں گی۔ ویسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ سورہ حج کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورہ حج آپ اور میں اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ایک اہم سورت ہے قرآن مجید کی، اور 22ویں سورت ہے، 22nd چیپٹر ہے۔ جو ہمارا یہ 7 دن کا پروگرام ہے ایس آئی او اسکول کا، جو آن لائن کے ذریعے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 آیتوں کو اگر ہم سمجھیں گے، 2 آیتوں پر غور و فکر کریں گے، اور ان 2 آیتوں کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں گے ان 2 آیتوں پر، تو یہ 7 دن کی جو چیزیں آنے والی ہیں وہ اسی کے سراؤنڈنگ میں نے محسوس کی ہے کہ وہ ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اس میں عبادت کی بات آئی ہے، بندگی کا ذکر آیا ہے، پھر اس کے بعد جہاد، اسٹرگل، جدوجہد کا ذکر آیا ہے، اور پھر گواہی، وٹنس، انسانیت کے لیے شہادت علی الناس کا جو فریضہ انجام دینا ہے اس کی ذکر آیا ہے، اور پھر قرآن سے چمٹنے کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا بھی ذکر اس میں ملتا ہے، اور پھر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بلندی، اللہ کی صفات کو سمجھنا، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں اس کو اپنی زندگی میں کیسا روب و عمل میں لانا، اس کی چیزیں بھی اس میں اس آیت میں ملتی ہیں۔ اور امت مسلمہ کے سلسلے میں بات آئی ہے، وہ چیز بھی، یعنی کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے، وہ چیز بھی اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویسے پہلی بات جو آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ رکوع اور سجدے کرو،
اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں آنے والے دنوں میں جو 7 دن کا پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ انہی 2 آیتوں کے گرد وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں نے محسوس کی ہے۔ اس میں نیک کام کرو کی ایک بات کہی گئی ہے، جو معروف کے کام کی طرف ہم کو ترغیب دینا ہے۔ معروف اور منکر ایک ٹاپک رکھا گیا ہے جس میں ہمارے دیگر مقررین اس پر رہنمائی کریں گے۔ بندگی، اپنے رب کی بندگی کی بات کہی گئی ہے۔ بندگی اور عبادت کو ایک فریم میں لایا جا سکتا ہے اور اس کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ بندگی اللہ کی پوجا، اس کی پرستش، اس کی عبادت، یہ الگ الگ ٹرم اس کے لیے، الگ الگ ڈیفینیشنس اس کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معروف اور منکر کے سلسلے میں بھی کئی چیزیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہر سیشن میں آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں سٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا، کوششیں کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اس کی راہ میں لگانا، تو یہ کام بھی ہمارے سامنے پیش نظر ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو پروگرام میں ڈیزائن کیا گیا ہے، صحابہ اکرام کی سیرت کو اس ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا ڈیڈیکیشن ہے اور ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا کمٹمنٹ ہے، انہوں نے جو قربانیاں دیں، جذبہ احسار و قربانی اور دیگر صفات جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تیار کیا تھا، وہ چیزیں انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں تھیں، جتنی کچھ بھی صلاحیتیں تھیں، اتنی ہر فرد نے، اللہ کے رسول کے کمپینینز نے، وہ پوری اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے لگا دی۔ تو ہمارے سے بھی وہی مطالبہ ہے کہ اس کی راہ میں ویسے ہی سٹرگل کرو جیسا کہ تم سٹرگل کر سکتے ہو، تمہارے اندر جہاد کرنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور ہم یہ کہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، بس میری استطاعت اتنی ہے اور اتنی میں بساط بھر کوشش کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ہاں میرے اندر اور کچھ صلاحیت ہے جو میں کر سکتا ہوں، کنٹریبیوٹ کرنے کے لیول پر، اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے پر، اپنی صلاحیت کو نکھارنے کے لیول پر۔ یعنی کہ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہوش تباکم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ آج SIO اسکول میں آپ لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کیے ہیں، اس میں ایک آپ لوگوں کا سیلف موٹیویشن ہے، اور وہ موٹیویشن کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا بھی رول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف آپ کا دھیان ڈائیورٹ کیا، آپ کو کوئی چیز جو ہے موٹیویٹ کی، آپ نے اندر کی فیلنگز نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے اس کام کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس قافلے سے جڑنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوگا، اور جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس سے میں کنٹریبیوٹ کر سکوں، یہ چیزیں بھی ہم کو اس میں ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، یعنی کہ امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنا، روئے زمین پر لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا، قولی طور پر اور عملی طور پر پیش کرنا۔ اللہ کے رسول نے، ہم نے دیکھا کہ جب ایک بلند پہاڑ پر وہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے اور وہ تمہیں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو تم لوگ کیا اس کو مانیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو مانیں گے، اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ اللہ کے رسول نے بلند کیا وہاں سے، اور وہ 23 سال تک انہوں نے بلند کرتے چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے خطے کو انہوں نے اس چیز سے اپنی طرف راغب کیا، اس چیز کی طرف انہوں نے دعوت دی۔ تو وہی کام امت مسلمہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بھی کرنا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں، جیسے دوسری قومیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھیں، ویسے امت محمدیہ بھی ان پر ایمان رکھتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ
اللہ کا رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ. شہادت کی بات جو میں نے کہی وہ یہی ہے کہ من قبل وفی ھذا لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یعنی کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، کیا کا وہ خطبہ بھی ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر اپنے صحابہ سے، وہاں پر جو مجموعہ موجود تھا، ان سے کہا کیا میں نے تم تک یہ پیغام کو پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک آواز میں ہو کر ہاں، آپ نے پیغام کو، اللہ کے دین کے پیغام کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پیغام تھا وہ پوری دنیا کے سامنے صحیح الفاظ میں، واضح الفاظ میں آپ نے پہنچا دیا. تو یہ 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا. تو وہی چیز، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا. اللہ کے رسول نے اللہ کو 3 مرتبہ گواہ ٹھہرایا. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے بعد اس کی امت میں جو لوگ اس چیز کو لے کے اٹھیں گے، لوگوں پر گواہ ہم کو بنا کر ٹھہرایا جائے گا. آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس کیمپسز میں، جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں، یا جہاں کہیں بھی ہم پڑھتے ہیں، یہاں ہمارے برادران وطن موجود ہیں اور دیگر افراد موجود ہیں سوسائٹی میں، ہمارے عزیز و اقارب موجود ہیں اور دیگر لوگ موجود ہیں. تو ان کے سامنے ہم کو گواہ بنا کر ٹھہرایا جائے گا. تو یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے جو قرآن نے ہم کو دی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والی، یعنی کہ تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے، نیک کاموں کے لیے نکالی گئی ہے، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنے والی، منکر کاموں سے روکنے والی، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ہم کو دی ہے تو ہم اس امت کے مستقبل ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کی صورتحال کو بدلنا ہے، امت مسلمہ کی جو ابھی کنڈیشن ہے، اس کو ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے اور دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے کے میدان میں اس کو لانا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. آج SIU اسکول میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں سے ہر فرد کو یہ ٹھاننا ہوگا کہ میں اپنی صلاحیت کو پہچانوں گا، اپنی صلاحیت، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانوں گا اور اس میں ایکسل کروں گا، اور اس کے ذریعے سے سوسائٹی کو اور ملت کو کنٹریبیوٹ کروں گا. تبھی ہماری امت کی حالت کو بدل سکتی ہے. اس لیے کہ قرآن کا کلیئر کٹ فارمولا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. قرآن قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ قوم کے افراد فردن اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے. تو یہ ہم جب تک اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی قوم کی حالت کو نہیں بدلیں گے. تو یہ چیز نے بھی ہم نے محسوس کی ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں جو چیزیں اس کو بتائی گئی کہ پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو، اور وہ تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا مولا وغیرہ. تو یہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ SIU اسکول کی جو ہم پروگرام کاپی ہم نے ڈیزائن کی ہے ہمارے بھائیوں نے، وہ انہی چیزوں کے ارد گرد ہے. جیسا میں نے کہا کہ ایک تو لا الہ الا اللہ وغیرہ، جو اسلام کا جس چیز کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے، وہ چیز کی طرف پہلے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کو زمین پر بھیجا گیا، ہم خلیفہ بنائے گئے ہیں، نائب بنائے گئے ہیں، تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس سے کیا ہم کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کے سلسلے میں باتیں آئیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے شہادت حق، یعنی کہ قولی شہادت اور عملی شہادت کی جو ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہم پر دی گئی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی. اور قرآن سے کس طرح سے وابستہ ہونا چاہیے، قرآن سے کیسا چمٹنا ہے، تمسک بالقرآن، قرآن سے چمٹے رہو، یہ آیت قرآن نے کہی ہے. تو اس سے ہمارا رشتہ کیسا مضبوط ہونا چاہیے. ہم قرآن سے جب تک جڑ کے رہیں گے، ہم بہت سی چیزیں سمجھ سکیں گے، بہت سی حقائق ہمارے پر واضح ہوتے رہیں گی اور رہنمائی ہم کو ملتی رہے گی. پھر اس کے بعد ہم بحیثیت شہادت، قولی شہادت، عملی شہادت دینا ہے، تو ہم کو دعوت کے میدان میں بھی وہ چیز پیش کرنا ہے، مدعو قوم کے سامنے بھی اور اپنے ملت کے سامنے بھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جس اجتماعیت سے جڑنے جا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو کہا کہ تم بہترین امت ہو، ہم کو اجتماعیت کی طرف توجہ دلایا، اور اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ جو جماعت کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ یہ کئی ایسی چیزیں جو ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارے دیگر مقررین کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ ملتے رہیں گی۔ انہوں نے وہ اپنے الگ الگ ٹاپکس کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آخر میں ہم جس کام کے لیے آپ کو بلانا چاہتے ہیں، ایس آئی او سے جو جڑنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ایس آئی او کیا کام کرنا چاہتی ہے، کیا وہ اپنا خواب رکھتی ہے، اس کے تعلق سے بھی ہمارے ذمہ داران آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ بس یہی ہے کہ ہم سماج کی تشکیل نو کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو قرآن اور حدیث ہماری اساس ہے، ہمارا سورس ہے، جہاں سے ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہے اور سنت رسول ہے، اور پھر جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ عہد کریں گے کہ آنے والے دنوں میں، جو 7 دنوں میں ہمارے پاس جو پروگرامز اور جو بھی ہم کو ٹاسک دیا جائے گا، اس پر ہم عمل آور ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے، اور بہتر طریقے سے ہم اس سوسائٹی کو سمجھنے میں اور اس دین کو سمجھنے میں اور دین کو سمجھ کر سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے میں اپنے آپ کو لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، اور ایس آئی او اسکول میں جو لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دین کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور آنے والے دنوں میں وہ اسلام کا مستقبل اور انسانیت کا مستقبل بن کر ابھریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔